مجاہد اسقلم علی یار خان۔ ممکن ہے یہاں جنگی قیدی رکھے جاتے ہوں اور یہاں کوئی خونی داستانیں نہ جانے کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہوں۔ کون کون ان ویرانوں میں موت کا شکار ہوا ہو، اور اب یہ ویرانے نہ جانے کس بھیانک مقصد کے تحت استعمال کیے جا رہے ہوں۔ ہیلی کاپٹر ایک مستحق جگہ پر اتر گئے اور بہت سے آدمی ہماری جانب دوڑ پڑے۔ یہ سب بھی نیلی وردیوں میں ملبوس تھے۔ ان وردیوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی، بس عام سی وردیاں تھیں اور ان پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جو ان لوگوں کی شناخت بن سکتا۔ ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 30-35 سے کم نہیں ہوں گے۔ 6 وہ تھے جو ہمیں یہاں لائے تھے، گویا 40 کے قریب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ لوگ اور لوگ بھی ہوں گے یا نہیں، یا وہ دریا کے پار جو مرمت کر رہے تھے وہ، مگر وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے تو صورتحال خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو خونی ہو رہے ہوں گے اور ہماری شکلیں دیکھ کر ان پر جنون طاری ہونے لگے گا۔ ہمارے قریب آنے والوں میں ایک طویل القامت اور مضبوط جسم کا نوجوان آدمی بھی شامل تھا۔ شکل و صورت سے امریکن لگتا تھا، لہجہ بھی امریکیوں کا سا تھا۔ ان لوگوں میں وہ کسی ممتاز حیثیت کا لگتا تھا۔ سب گرفتار ہو گئے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں مسٹر گریفن، سب ہو گئے، میرا مطلب ہے جو تھے ہمیں گرفتار کر کے لانے والوں میں سے ایک نے کہا۔ فائرنگ کی تھی ان پر؟ جی ہاں، ان کے پاس اسٹین گنیں تھیں جن سے انہوں نے ہیلی کاپٹر پر فائر کیے تھے۔ اسٹین گنیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہ کہاں سے آ گئیں؟ ہمارے آدمیوں کو ہلاک کر کے حاصل کی تھی انہوں نے، اسی شخص نے پھر جواب دیا۔ اس شخص نے ہمیں باری باری گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا، سخت غصہ ور اور خطرناک آدمی لگتا تھا۔ پھر اس نے غراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم میں سے لیڈر کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا اور پھر بولا، لیڈر کون ہے تم میں سے؟ کوئی نہیں مسٹر، یقین کریں ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور تباہ شدہ جہاز کے مظلوم مسافر ہیں جو زندگی بچانے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ لیڈرشپ تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی، اور ریکسن نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ اس شخص نے ریکسن کا گریبان پکڑ لیا، بے پناہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ایک ہاتھ پر جھکا لیا۔ ریکسن خود بھی خاصا بھاری بھرکم انسان تھا، لیکن طویل القامت گریفن کے چوڑے پنجے اور طاقتور کلائی میں وہ کسی کھلونے کی مانند لٹک گیا تھا۔ کون ہے لیڈر؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ میں ہی ہوں، ریکسن نے جواب دیا اور گریفن نے اسے زمین پر اچھال دیا۔ ریکسن نیچے گر پڑا اور پھر خود کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمہارے قیدی ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے ہیں، اسی لیے تمہارا یہ سلوک ہمارے ساتھ غیر انسانی ہے۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غیر انسانی؟ آؤ میں تمہیں انسان بنا دوں، اسے لے آؤ، اس نے پلٹتے ہوئے کہا، اور چند آدمی ریکسن کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ میں شرمندہ رہ گیا۔ ریکسن کی یہ حرکت میرے لیے سخت تعجب خیز تھی۔ اس نے ایسے موقع پر اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کر کے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، جبکہ ہم ان لوگوں کے ہاتھ آ چکے تھے۔ کوئی بھی لمحہ ہمارے لیے موت کا آخری لمحہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ریکسن کی اس قربانی نے ہم سب پر بہت اثر کیا تھا۔ ہم اس کے اس جذبے کو محسوس کر چکے تھے جو اس وقت اس کے سینے میں موجود تھا۔ ظاہر ہے جہاز کے تمام مسافر ہی خطرناک قرار نہیں دیے جا سکتے تھے۔ خود کو لیڈر ظاہر کر کے ریکسن نے وہ تمام کسر پوری کر دی تھی جو باقی رہ گئی تھی۔ اس نے دوران سفر ہم لوگوں کے لیے کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے تھے، لیکن اس وقت اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہم سب کی زندگیاں بچانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ میں، مائیکل، فریڈ، جیکسن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ تمام مسافر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ ایک دوسرے شخص نے ہمیں ان بیرکوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا جو کچھ فاصلے پر تھیں۔ وہاں لے جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں کھولے گئے تھے۔ لکڑی کی یہ بوسیدہ بیرکیں جن پر کھپڑ کی چھت پڑی ہوئی تھی بدبودار تھیں، اندر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ عورتوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ مورینا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مسٹر ہائیکر بت کی مانند ساکت و جامد اسے دیکھ رہے تھے۔
ان کے بارے میں ابھی بھی میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے مورینا کو خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی۔ دلاسا بھی دیا جاتا تو کن الفاظ میں؟ وہ روتی رہی۔ بیرک کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندر کی سخت بدبو دماغ خراب کیے دے رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک تو بولنے کی ہمت بھی نہ ہو سکی۔ منہ کھولنا سخت وحشت ناک لگ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان ہر ماحول کا عادی ہو ہی جاتا ہے۔ مائیکل نے نہ جانے کب سے رکی ہوئی سانس حلق سے خارج کی اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کب تک بات نہیں کریں گے علی؟ کہو مائیکل، آپ بھی اداس ہیں علی؟ ہرگز نہیں، یقین کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ صورتحال تو بے حد پریشان کن ہے۔ ہاں، لیکن پریشانی ہمیں کچھ نہیں دے سکے گی۔ صورتحال ہماری توقع کے برعکس نہیں تھی۔ جب تک ان لوگوں کے ہاتھوں سے بچتے رہے اور اب ان کے شکنجے میں آ پھنسے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لو جس طرح ہم نے ان کے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اوہ مسٹر علی، براہ کرم ان لوگوں کے سامنے یہ بات نہ کہیں، مائیکل خوفزدہ انداز میں بولا۔ جیکسن اور فریڈ ہنسنے لگا۔ نہیں مسٹر مائیکل، اب ہم لوگ بھی اتنے بزدل تو نہیں ہیں، فریڈ نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں فریڈ، بلا شبہ تم لوگوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، اگر زندہ رہا تو ساری عمر یاد رکھوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے۔ آج تک صرف سوچتا ہی آیا تھا کہ موت کیا چیز ہے، انسان کس طرح زندگی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن موت کو اتنے قریب دیکھ کر یہ احساس ہونے لگا ہے کہ زندگی بے حد حسین ہوتی ہے۔ مائیکل نے کہا، بہرحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اس شخص نے اس وقت ہم سب پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا، کس نے؟ میں ریکسن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خاموش طبع شخص شروع ہی سے نرم طبیعت کا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا، ہر چند کہ اس نے از خود آگے بڑھ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن شاید تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ کہیں بھی ہم سے پیچھے نہیں رہا۔ یعنی جو کام بھی ہم نے اس کے سپرد کیا وہ اس نے پورا کیا۔ اس وقت اس نے اتنی بڑی قربانی دے کر شبہ اپنے لیے ایک اہم مقام بنا لیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہ جانے وہ ظالم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، مگر یہ لوگ ہیں کون؟ کچھ اندازہ ہوا مسٹر علی؟ نہیں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے جواب دیا۔ میری ایک رائے ہے ان کے بارے میں، مائیکل بولا۔ کیا؟ کم از کم وہ شخص جو ان کا لیڈر نظر آتا ہے امریکن لگتا ہے۔ ویسے ابھی اس بات کا امکان ہے مسٹر علی کہ وہ لوگ صرف اپنے دشمن کو تلاش کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ سنگ دلانہ رویہ نہ رکھیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ممکن ہے کچھ لوگوں کے ساتھ رعایت ہو جائے، لیکن معاملہ وہی ہے، وہ ہم سب ہی کو قتل و غارت گری میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اب تک تو ریکسن کو قتل بھی کر دیا گیا ہوگا، مائیکل نے کہا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مورینا کی سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں ایئر ہوسٹس اس کے پاس پہنچ گئی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ مائیکل نے آواز لگائی، مس مورینا، براہ کرم ہمت سے کام لیں۔ کچھ آپ کو اندازہ ہے آپ کی یہ سسکیاں دوسرے لوگوں کے حوصلے بالکل پست کر دیں گی۔ ہم جس طرح اب تک حالات کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں، ہمیں آئندہ بھی اسی طرح حوصلہ مند رکھنا ہوگا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، مورینا بے اختیار بلک پڑی۔ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا مس مورینا، لیکن موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آج نہ صحیح، 10 سال بعد، 20 سال بعد یا پھر 50 سال بعد ہمیں موت کا شکار ہونا پڑے گا۔ جب ایک ایسی چیز جو کسی نہ کسی وقت ہم تک پہنچنے والی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر اس سے خوفزدہ کیوں ہوا جائے؟ جب بھی اس کے قدم ہم تک پہنچ جائیں، ہمیں استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مائیکل کی ان باتوں سے مورینا کی کسی قدر تسلی ہوئی۔ اس نے سسکیاں آہستہ کر لیں اور آہستہ آہستہ وہ رک گئیں۔ نہ جانے کیا وقت ہو گیا تھا، شام بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بیرکس میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا جس سے باہر دیکھا جا سکتا۔ انتہائی منحوس جگہ تھی۔ اگر اس میں وہ جھریاں بھی نہ ہوتیں جو تختوں کے سوکھ کر مر جانے سے پیدا ہو گئی تھی، تو شاید ہوا کا کوئی جھونکا بھی اندر نہیں آتا۔ قیدی گھٹن کا شکار ہو کر دم توڑ چکے ہوتے۔ پھر شاید رات ہو گئی،
نہ جانے کون سا پہر تھا، ہم سب بیرک کے فرش پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے کہ یک بارگی روشنی کا طوفان اندر گھس آیا۔ یہ بڑی بڑی سرچ لائٹیں تھیں جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ دھندلکے میں کچھ افراد نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب اسٹین گنوں سے مسلح تھے اور لمبے لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ باہر سردی اچھی خاصی تھی جو بیرک کے اندر معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ بس کبھی کبھی سرد ہوا کے جھونکے اندر آ جاتے تھے تو جسموں میں کپ کپی دوڑ جاتی تھی، لیکن آنے والے جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو سردی کا ریلا بھی اندر آ گیا۔ ہمارے جسم کپ کپانے لگے، لیکن سردی سے زیادہ ہم پر ان کی دہشت طاری تھی۔ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہم سب لرزتے کانپتے کسی نہ کسی طرح کھڑے ہو گئے۔ چلو ایک ایک کر کے باہر نکلو اور اس بات کو سن لو کہ تمہارے دونوں طرف اسٹین گنیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کسی نے ادھر ادھر جنبش کرنے کی کوشش کی تو بے دریغ موت کا شکار ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے آؤ۔ سب سے پہلے میک باہر نکلا۔ اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چند قدم چل کر جان دے دے گا۔ اس کے پیچھے مورینا مسٹر ہائیکر کو سنبھالے ہوئے باہر نکلی اور پھر ہم سب ایک ایک کر کے باہر نکل آئے۔ باہر تقریباً 15 افراد تھے جو سب مسلح تھے۔ ہماری ایک قطار بنا دی گئی اور ہم ان کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ خیمے جھیل کے کنارے لگے ہوئے تھے۔ جھیل کی طرف سے آنے والی یک بستہ ہوائیں اور بدن کو ٹھٹھرا رہی تھیں۔ ایک بہت بڑے خیمے میں تیز روشنی ہو رہی تھی اور باہر غالباً بانسوں پر سرچ لائٹس باندھ کر جنریٹر سے انہیں روشن کر دیا گیا تھا۔ ہمیں لے جایا گیا سامنے ہی جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر کم از کم میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ 2 آدمی ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے سردی سے بچاؤ کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے بالوں والی لمبی ٹوپیاں ان کے سروں پہ تھی جن سے ان کے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ گریفن نامی شخص جس نے ریکسن کو گریبان سے پکڑ کر زمین سے اٹھا لیا تھا، غالباً اب اس کی حیثیت پہلے سے گھٹ گئی تھی کیونکہ وہ بھی کچھ دبا ہوا نظر آ رہا تھا، مؤدب سا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ریکسن بھی ان دونوں آدمیوں کے ساتھ میز کے گرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت بھی ذرا بدلی ہوئی تھی، یعنی وہ سمور کے لمبے کوٹ میں تھا۔ یہ ریکسن ہی ہے نا؟ دیکھیں آپ، مائیکل نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہم سب ایک قطار میں کھڑے کر دیے گئے تھے۔ پھر بیٹھتے ہوئے دونوں آدمیوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی خاصا قداور تھا۔ بڑے بالوں والی ٹوپی اتار کر اس نے ہاتھ میں لے لی اور روشنی میں اس کی شکل نمایاں ہو گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے بدن میں سردی کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے جتنا شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ یہ اولیو ہاورڈ تھا، امریکی CIA کا وہ خطرناک آدمی جس نے امریکہ سے لندن تک اور پھر لندن سے بیروت اور بیروت سے یہاں تک میرا پیچھا کیا تھا۔ لیکن یہ یہاں مل جائے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میری کیفیت متزلزل رہی، پھر میں نے اپنے اندر کی اس شخصیت کو آواز دی جو اپنی زندگی کو داؤ پر لگا چکی تھی۔ اولیو ہاورڈ ہو یا کوئی اور، مجھے اس سے خائف ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ شخص میری ہی طاق میں یہاں تک آیا ہے تو اچھا ہے، ممکن ہے یہ فیصلے کی جگہ ہو۔ اب اس بات میں شک و شبہ نہیں رہا کہ طیارے کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہماری وجہ سے تھا۔ یقینی طور پر ان لوگوں کو اس شخصیت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا جس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، لیکن میں جس سے اب تک ناواقف تھا۔ اب یہ تو ہو گیا کہ راز کھل جائے گا، وہ کون ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ ممکن ہے میں ابھی اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ اولیو ہاورڈ دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ مسٹر علی یار خان، پہچانا مجھے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں نہیں مسٹر ہاورڈ، میرا آپ کا تو بہت پرانا ساتھ ہے، بھلا میں آپ کو نہیں پہچان سکوں گا؟ حیرت نہیں ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ ہوئی ہے، اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اس پر غور نہیں کیا تھا علی کہ میں آخری وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا؟ کیا تھا مسٹر ہاورڈ، اور آپ کو اتنا حقیر بھی نہیں سمجھا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے اس جگہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وہاں میں قادر تھا، میں اگر چاہتا تو آپ کو اسی جگہ ہلاک کر دیتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ آپ دراصل زندگی سے وہ لطف حاصل نہیں کر رہے ہیں مسٹر ہاورڈ
جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس بکواس کا کیا مقصد ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں ایک اچھا دشمن نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ دوستوں کی تعداد تو بے حساب ہوتی ہے، ہر شخص ہنسی خوشی ملتا ہے، لیکن ایک دشمن انتہائی ضروری ہوتا ہے، کسی اچھے دوست کی مانند۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاورڈ بولا۔ کچھ نہیں، کچھ خاص بات نہیں۔ زندگی بچانا چاہتے ہو اپنی؟ ہرگز نہیں۔ میری زندگی سے آپ کا کیا تعلق؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں مسٹر ہاورڈ کہ مجھے قبضے میں کرنے کے بعد آپ میری زندگی چھین لیں گے؟ ہاورڈ نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگا کر کہا، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم سے اہم ایک اور شخصیت ہے یہاں جس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ کون ہے؟ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو علی، اور اس وقت میں تمہیں ہلاک کرنے کے بجائے تم سے اسی کے بارے میں سوال کروں گا۔ کس کے بارے میں؟ اسی شخصیت کے بارے میں۔ یوں لگتا ہے مسٹر ہاورڈ جیسے سردی نے آپ کے حواس مختل کر دیے ہوں۔ کون سی شخصیت؟ کہاں ہے؟ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتائے بغیر مجھ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے؟ ہاورڈ کی آنکھوں کی نرمی غائب ہو گئی، اب اس کے چہرے پر خونخواری نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ مسٹر علی، بے شک تم بہت چالاک ہو، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ قانون کا ایک طالب علم اتفاق سے جرائم کے راستے پر نکل آیا ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ جرم سے بخوبی واقف ہے۔ میں نہیں جانتا تمہارے تربیت کنندگان کون تھے، یا اس سے قبل تمہاری زندگی کیسے گزرتی رہی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس پہلو سے ابھی ناواقف ہوں۔ بہرحال یہ کوئی خاص بات نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی تفتیش نہیں ہے۔ ہاورڈ چند لمحے خاموش رہ کر پھر کہنے لگا، ویسے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ خوف، پریشانی اور فکر کا کوئی احساس میرے ذہن کے کسی گوشے میں باقی نہیں رہا۔ اب تک ایک ذمہ داری کا احساس کسی قدر الجھائے ہوئے تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ طیارے کے لوگ زندہ سلامت کسی منزل تک پہنچ جائیں، لیکن اب یہ بھی احساس نہیں رہا۔ ظاہر ہے یہاں پہنچ کر میری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں۔ بھلا اب مجھ سے زیادہ بے خوف انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تم بہت گھٹیا انسان ہو ہاورڈ، میری سطح سے واقف ہونے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاورڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ میرے سامنے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کھڑا ہوں۔ کرسی لاؤں؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں مسٹر ہاورڈ، کیا پوچھا تھا تم نے؟ ہمارا یہ پروگرام کیسا رہا؟ افسوس میں تمہارے اس پروگرام کے بارے میں نہیں جانتا۔ غلط کہہ رہے ہو علی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاورڈ، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر مجھے کسی قسم کا شبہ ہوتا تو میں اتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس جاتا؟ ہاں، مجھے اس بات پر حیرت ہے، تم حال ہی میں ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر چکے ہو اس کے پیش نظر مجھے اتنی آسانی کی امید نہیں تھی۔ لیکن کیا تم وینس میں ہونے والی کانفرنس کے انتظامات کے لیے نہیں جا رہے تھے؟ وینس کانفرنس؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں وینس میں ہونے والی کانفرنس کا علم نہیں ہے؟ اگر ہے بھی تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ دل چاہے تو اس بات پر یقین کر لو، نہ تو میں وینس جا رہا تھا اور نہ کسی کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ اوہ، تو تمہارا کوئی اور مشن تھا؟ ممکن ہے۔ تو پھر تفصیل کچھ یوں ہے مسٹر علی کہ وینس میں ہونے والی ایک خاص کانفرنس میں مشرقی جرمنی کی ایک تنظیم کچھ خاص مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ یہ مذاکرات ایک خاص نقطۂ نگاہ سے ہمارے نظریات کے خلاف ہیں۔ ہم اس کانفرنس کی کامیابی کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک ایسی شخصیت اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے جو درمیانی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ شخصیت اس تنظیم کے سامنے اپنی حمایت کا اعلان کر دے تو تحریک کو بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں اس کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ شخصیت بیروت سے سفر کرے گی، چنانچہ ہم مصروف ہو گئے۔ ہم نے انتہائی جاں فشانی سے ایک پلان تیار کیا اور طیارے کو اغوا کرنے کے لیے اسی کے ایک فرد کو استعمال کیا، لیکن جن لوگوں کے سپرد میں نے یہ کام کیا تھا وہ میری توقع کے مطابق اسے انجام نہیں دے سکے۔ حالانکہ سمجھدار لوگ تھے، لیکن میرے گروہ کے نہیں تھے۔ میں نے کچھ اور لوگوں کی پیشکش قبول کر لی تھی
اور اپنے ساتھیوں کو نہیں بلایا۔ اگر ان کی جگہ وہ ہوتے تو صورتحال دوسری ہوتی۔ بہرحال ہمیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن اولیو ہاورڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولا، میں نے تو خلوص دل سے سب کچھ بتا دیا علی، تم بھی تو کچھ بولو۔ میں کیا بولوں ہاورڈ، اس وقت ماسٹر آف سچویشن تم ہو، تو تمہارا بالآخر تنظیم آزادی فلسطین سے گڑ چوڑ ہو ہی گیا۔ الحمدللہ میری دلی آرزو پوری ہو گئی ہے۔ کیا ملا تمہیں اس سے؟ بہت کچھ، جس کا اظہار تمہارے سامنے ضروری نہیں ہے۔ ویسے تنظیم کے لیے تم بڑے زبردست کارنامے انجام دے رہے ہو۔ تم نے ہیڈرک اور مارگیسیا کیسا گارڈ جیسے اہم لوگوں کو موت کی وادی میں اتار دیا۔ بڑا فائدہ ہوا ہے تنظیم کو تمہاری شمولیت سے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہاورڈ، کیا اس جگہ، اس مقام پر، اس ناخوشگوار ماحول میں تم اتنی تفصیلات کیوں بتا رہے ہو؟ اس میں تمہاری سبکی بھی ہے۔ تفصیل میں گئے تو لوگ یہ بھی جان لیں گے کہ ابھی چند روز قبل تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر تھی اور میں نے تمہاری جاں بخشی کی تھی۔ ہاں میرے دوست، تم سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ میں تم سے ان کا تعارف نہیں کراؤں گا، لیکن یقین کرو تمہاری بات میں سے معلوم ہوا تو خود مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے لوگوں کی ناکامی اور تباہی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس پر ان لوگوں نے، خاص کر میرے عزیز مسٹر ریکسن نے، جن کا اصل نام پاپ اینڈ اورگیسن ہے، شدید حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمہارے بارے میں تفصیلات پوچھی۔ میں نے جب انہیں تمہارے بارے میں بتایا تو یہ حیران رہ گئے اور انہوں نے تم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہاں یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ کچھ عرصے قبل ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ میری زندگی مسٹر علی کے ہاتھ میں تھی۔ اگر یہ چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور مسٹر علی، اس کے جواب میں میں بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا، البتہ گرفتار کر کے امریکی یہودیوں کے سامنے پیش کرنا میری ڈیوٹی ہے اور میں اپنی ڈیوٹی سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ضرور، لیکن بہت سی باتیں میرے ذہن میں بھی تشنا رہ گئی ہیں مسٹر ہاورڈ، میں نے کہا۔ ہاں، ہم لوگ تفصیلی گفتگو کرنے کے موڈ میں ہیں۔ میں زیادہ وقت تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا علی، تمہیں دیکھنے کے شوق میں چلا بھی آیا، اور پھر یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اب تک ان لوگوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ بہرکیف تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے مسٹر ہاورڈ؟ کیا مطلب؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس مشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دوسرے مقصد سے یہ سفر کر رہا تھا، اور ظاہر ہے اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یہ سب کچھ ہنگامہ جو درمیان میں پیش آیا میری توقع کے خلاف ہے۔ میں یقین تو نہیں کر سکتا مسٹر علی، تاہم تم مصر ہو تو اتنا کہہ دوں کہ تمہیں اس کانفرنس کے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں۔ وہ کانفرنس کامیاب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے تنظیم کو جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے دوستوں کے حق میں نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ میں تمہیں اس شخصیت سے کے بارے میں ضرور بتاؤں گا جو اگر اس کانفرنس میں شریک ہو گئی تو تنظیم کے مقاصد کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ چنانچہ ہم نے راستے ہی میں اس شخصیت کو اغوا کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات مہیا نہیں ہو رہی تھیں۔ جہاں سے ہمیں اس کی نشاندہی ہوئی تھی وہاں بھی اس کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل نہیں تھیں، لہذا جس قدر معلومات ہمیں حاصل تھیں ان کی بنا پر یہ اندازہ قائم کر لیا گیا کہ وہ شخصیت اسی فلائٹ سے سفر کرے گی۔ اس جہاز کے پائلٹ کو ہم نے ساتھ ملایا۔ ہمارے کچھ آدمیوں نے اس طیارے سے سفر بھی کیا۔ ان میں سر فہرست تم مسٹر ریکسن کو کہہ سکتے ہو۔ ریکسن ہمارے ممکنہ خاص محکمہ خاص کے ایک رکن ہیں۔ ان کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے جو طیارے کے حادثے میں شکار ہو گئے۔ مسٹر ریکسن کا کہنا ہے کہ خود بھی اتفاقی طور پر زندہ بچ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کام باقاعدگی سے شروع کر دیا۔ مقصد اس مطلوبہ شخصیت کی تلاش تھی۔ مسٹر ریکسن نے طیارے میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شخصیت کون ہے۔ وہ زندہ سلامت طیارے سے باہر نکلے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ شخصیت بھی زندہ ہے۔ مسٹر علی، تم نے جو کچھ کہا ہے مسٹر ریکسن کے بیان کے مطابق اس کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اس انکشاف سے مجھ پر ایک سنسنی طاری تھی کہ وہ شخصیت ریکسن کی نگاہ میں ہے۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں ریکسن کو اس سلسلے میں ہلکے ہلکے ٹچ دے چکا ہوں۔
کچھ گزری ہوئی باتیں مجھے یاد آنے لگیں اور اسی وجہ سے میرے بدن میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ مثلاً مسٹر علی، میرا خیال ہے، بلکہ جو باتیں مسٹر ریکسن نے مجھے بتائی ہیں ان کے مطابق یوں لگتا ہے جیسے تم خود بھی اس شخصیت سے ناواقف تھے اور اس کا کھوج لگا رہے تھے۔ شاید تمہیں مسٹر ریکسن پر بھی یہ شبہ ہوا کہ ممکن ہے مسٹر ریکسن ہی وہ شخصیت ہوں۔ میں نے ریکسن کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے درمیان میں دخل دیتے ہوئے کہا، لیکن مسٹر ہاورڈ، بعد میں مسٹر علی کا یہ شبہ دور ہو گیا تھا۔ میں نے خود بھی اس سلسلے میں مسٹر علی کو الجھائے رکھا، لیکن ایک رات کو میں نے دیکھا کہ مسٹر علی مسٹر ہائیکر پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور مسٹر ہائیکر کی سیکریٹری مس مورینا سے ان کے خاصے مراسم بڑھ چکے ہیں۔ ریکسن کے ان الفاظ پر ایک بار پھر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا مقصد ہے میرا خیال درست تھا، یعنی مسٹر ہائیکر ہی وہ شخصیت تھے۔ میں خاموش رہا تو آلیو ہاورڈ نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولا۔ اس وقت مسٹر ریکسن صبر نہ کر سکے اور مسٹر ہائیکر کا نام لے دیا۔ تو مسٹر علی، تمہیں یہ معلوم ہے کہ مسٹر ہائیکر وہ شخصیت ہیں جو تمہاری تنظیم کے مفاد کے لیے وینس تک کا سفر کر رہی ہیں۔ میرے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور کہا، مسٹر ہاورڈ، تم جیسے ذہین آدمی سے میں اس بات کی توقع نہیں رکھتا۔ کیا تمہیں خود بھی احساس ہے کہ تمہارے الفاظ کس قدر بودے ہیں؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ میں اس شخصیت کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور وینس میں ہونے والی کانفرنس سے کسی طرح میرا بھی واسطہ تھا۔ سب سے پہلے تو میں تم سے یہ سوال کروں گا مسٹر ہاورڈ کہ تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ میرا تعلق کسی تنظیم سے ہے؟ کیا تم مجھے اس بات کا جواب دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ طیارے کے اغوا کے وقت، بلکہ اس کے بعد بھی تم جس طرح تنظیم کے افراد کے ساتھ گھل مل رہے تھے، اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ تم امریکہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہو مسٹر ہاورڈ۔ کیا لندن سے روانگی کے وقت کوئی ایسی صورتحال تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ میرا تعلق کسی تنظیم سے قائم ہو چکا ہے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ہاورڈ نے اعتراف کیا۔ تم تو مجھے لندن میں تلاش کر رہے تھے، لندن پولیس کے ساتھ مل کر میری کھوج میں تھے۔ ہاں، اور میرے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ لندن کی زیر زمین خفیہ تنظیموں سے بھی تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ تو پھر تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے بھی ہو گیا ہے؟ میری معلومات کو تم چیلنج نہیں کر سکتے مسٹر علی، ہاورڈ نے جواب دیا۔ چلو میں یہ بھی مان لوں کہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہو گیا ہے، تو مسٹر ہاورڈ، اب اس بات پر آ جاؤ، کیا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں اس سے اتنا ناواقف رہتا جس کے تحفظ کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی؟ میں تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں اور وہ شخصیت بھی تنظیم کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ میرے اس سے اس قدر عدم واقفیت کر عقل تسلیم کرتی ہے؟ ہاورڈ اپنا گال کھجانے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، در حقیقت یہ ایک الجھا ہوا سوال ہے جس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس بات کا امکان بھی ہے کہ مسٹر ریکسن کو غلط فہمی ہوئی ہو اور تمہیں واقعی اس بارے میں معلومات نہ ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہارا مشن کیا تھا۔ کیا یہ کسی طرح ممکن ہے مسٹر ہاورڈ؟ میں نے پوچھا۔ ہاورڈ کے چہرے پر ایک بار پھر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ میں اسے ممکن بنا لوں گا مسٹر علی، اس نے جواب دیا۔ میں انتظار کروں گا، میں نے بھی جواب دیا۔ ہاورڈ غصے سے ہونٹ کاٹنے لگا، یوں لگتا تھا جیسے وہ غصے کو دبانے کی انتہائی جدوجہد کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اوکے مسٹر علی، میں تمہارے اس اعتماد کو پاش پاش کر دوں گا، یہ میرا عہد ہے۔ فی الحال مجھے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ پھر اس نے سامنے موجود لوگوں سے کہا، علی کو بیرک نمبر 8 میں بند کر دو، دوسرے لوگوں کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، اور مسٹر ہائیکر اور ان کی سیکریٹری کو یہاں رہنے دو۔ مورینا کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ مائیکل اور دوسرے تمام لوگ واپسی میں میرے چہرے کو عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ یہی غنیمت تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بند کرنے کے بجائے ایک اور بیرک میں بند کر دیا گیا تھا جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ لوگ سوال کر کے میری ناک میں دم کر دیتے۔ یہ بیرک بھی پہلی بیرک کی مانند غلیظ تھی، طویل و عریض جگہ، اور میں تنہا۔ سردی اب بھی شباب پر تھی۔ بیرک کے تختوں کی جھریوں سے سرد ہوائیں اندر آ رہی تھیں
اور میرے بدن میں کپ کپی دوڑا رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں ایک دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا رہا۔ میں ذہنی طور پر بھنور میں تھا۔ بیروت سے چلنے کے بعد سے اب تک کے واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آخر میں مجھے لوبو یاد آیا اور میرے دل میں کسک پیدا ہو گئی۔ لوبو میرا دوست، ایک قابل اعتماد ساتھی، جس کی نگاہوں میں زندگی کی کوئی وقت نہیں تھی، حلق بند سا ہونے لگا۔ کافی دیر تک میں لوبو کو یاد کرتا رہا۔ اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آنکھوں دیکھا کون جھٹلا سکتا ہے؟ جب ہیلی کاپٹر سے مشین گن نے فائرنگ کی تھی تو کچھ افراد گہرائیوں کی طرف لڑک گئے تھے۔ ان میں لوبو بھی تھا اور ایڈلر بھی، وہ شخص جو بلا وجہ دوسروں سے نفرت کرتا تھا، دوسروں کی نفرت کا شکار ہو گیا۔ نہ جانے میرے ذہن کیسے کیسے خیالات کا اماجگاہ بنا رہا۔ پھر میں اپنی جگہ لیٹ گیا۔ بدن ٹوٹا ٹوٹا سا تھا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ دفتن رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں اچھل پڑا۔ صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں بیرک کے دروازے پر آیا اور اسے پیٹنے لگا۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز ابھری، کیا بات ہے؟ یہ فائرنگ کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھی تھی، تم آرام کرو، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، جواب ملا۔ ان لوگوں کے انداز میں تمسخر تھا۔ اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اس فائرنگ سے پریشان نہیں ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ شاید انہوں نے مسٹر ہائیکر اور مورینا کو گولی مار دی۔ یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تنظیم نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اس بار وہ پوری نہیں ہو سکی تھی۔ مسٹر ہائیکر انسانوں کی بھلائی کے ساتھ دیتے ہوئے مارے گئے۔ مورینا کا تصور کر کے میرا دل بیٹھنے لگا۔ اچھی لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اچانک بیرک کے فرش کے ایک حصے سے ایک آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ آواز کہاں سے آئی ہے؟ میں انتظار کر رہا تھا دوسری بار آواز سنائی دی تو میں اس کی سمت کا اندازہ لگا سکوں، لیکن اس کے بعد کافی دیر تک کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں سوچ رہا تھا شاید سماعت کا واہمہ ہے۔ ذہن سخت منتشر تھا۔ کامیابی یا ناکامی تو تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، تاہم آج تک جو کچھ کرتا رہا ہوں اس میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اولیو ہارورڈ نے بھی تو میرے لیے کافی پاپڑ بیلے ہیں۔ اب اگر اس کا دور آیا ہے تو تردد اور تعصب کس بات کا؟ بہتر یہ ہے کہ خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، وہی ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم کر دے گی۔ ماضی پر نظر ڈالتا تو صاف نظر آتا کہ میرے دشمن بھی کم نہیں تھے۔ اولیو ہارورڈ صرف پیشہ ورانہ طور پر نہیں بلکہ اپنے وقار کی بقا کے لیے میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے میرے خلاف بھرپور کوششیں کی تھیں۔ اب وہ ہمیشہ تو ناکام نہیں رہ سکتا تھا۔ طیارے کے ساتھیوں کے کردار یاد آتے تو بے کیفی سی طاری ہو جاتی۔ سارے کردار میری توقع سے بالکل مختلف نکلے اور بلا شبہ ان میں سے بعض کی پرکھ میں نے دھوکہ کھایا، لیکن اب یہ ساری باتیں بیکار تھیں۔ اب تو زندگی کے اس نئے سفر کے بارے میں سوچنا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اولیو ہارورڈ کو یہاں بھی خوش نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری گرفتاری کے بعد وہ میرے چہرے پر مایوسی اور میرے انداز میں پرمجدگی دیکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ اگر مجھے تختہ دار پر بھی لے جایا گیا تو میں قہقہے لگاتا ہوا پھانسی کا پھندا قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے مسٹر ہارورڈ، تم مجھے یہودی دوستوں کے سامنے پیش کر کے سرخروئی حاصل کرنے کی کوشش کرو، میں انہیں اپنا رنگ دکھاؤں گا۔ ان احساسات نے مجھے سکون بخشا، سو اطمینان سے لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور طائر خیال کو آزاد چھوڑ دیا۔ خیال کی پرواز جذبوں کی ماہیت میں ایک حسین سرزمین پر پہنچ گئی اور ایک جانی پہچانی خوشبو سے ذہن معطر ہو گیا۔ لہلہاتے کھیتوں کی شادابی، الہر مٹیاروں کی اٹکلیاں، بیلوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں کی موسیقی، بانسری کی لے میں ہیر کی تان، یہ میرا وطن تھا۔ وطن عزیز، میں تجھے کچھ نہ دے سکا۔ اگر تقدیر میں یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تعلیم مکمل کر کے تیری آغوش میں چلا آتا، تیری پاک مٹی میں خود کو سمو دیتا، تیرے لیے اپنا رواں رواں وقف کر دیتا۔ لیکن میرے پاکستان، دیار غیر میں تیرا ایک بیٹا تیرے نام کی سربلندی اور اسلام کی خاطر جان دے دے گا۔ جس وقت مجھے موت کی سزا دی جائے گی میں فخر سے گردن تان کر کہوں گا، میرے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں،
میں ایک پاکستانی، ایک مسلمان، کسی ذاتی مفاد کی بنا پر کسی کے خلاف سفارہ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے وطن کی طرف سے اپنے بھائیوں کے لیے ایک حقیر سا تحفہ تھا۔ میں اپنے سوہنے شہر قصور کی طرف سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی زندگی کا ناچیز نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے عرض پاک کا یہ نذرانہ قبول کرو اور اطمینان رکھو۔ میرا مقدس وطن ہر اس جگہ جہاں مسلمان بس رہے ہیں مجھ جیسے لوگوں کے نذرانے پیش کرتا رہے گا۔ میرے وطن کی زمین کی مٹی سے جنم لینے والے عزم و استقلال کے پیکر ہیں، اور یہودیوں کے ناپاک عزائم کو ان فولادی انسانوں سے جگہ جگہ شکست کھانا ہی ہوگی۔ خیال کی آنکھ دمکتے چہرے دیکھ رہی تھی کہ آواز پھر ابھری۔ یہ آواز پہلی آواز سے مختلف نہیں تھی۔ میں پھر چونکا، بیرک کی دیواروں کی مانند۔ اس کا فرش بھی لکڑی کا تھا۔ آواز فرش سے ہی آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ فرش کو تھپ تھپانے کی آواز تھی۔ کوئی آہستہ آہستہ فرش کو تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے اس جگہ کا اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر وہاں پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جواباً میں نے بھی فرش کو تھپ تھپایا تو رخنوں سے ایک آواز ابھری، اگر تم جاگ رہے ہو تو بات کرو۔ زبان انگریزی تھی۔ ہاں، میں جاگ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ دوست، کہاں ہو؟ قبر کی گہرائیوں میں۔ تمہیں یقیناً سردی لگ رہی ہوگی۔ کیا میں تمہیں سردی دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ بتاؤں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے اس قید خانے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ کس قسم کا ہے؟ دوسرے کتنے قیدی ہیں یہاں؟ اور ان کا تعلق کس ملک یا خطے سے ہے؟ یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اس دور دراز مقام پر جتنے قیدی ہیں وہ سب فلسطین سے تعلق رکھتے ہوں۔ پھر معاملہ خالصتاً اسرائیل کا بھی نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ امریکی تھا۔ امریکہ کے اثر و رسوخ کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش سرے سے نہیں ہے۔ ہر چند کے بہت سے ممالک پر اس کی گرفت کمزور ہے، تاہم جہاں تک اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں وہاں وہ مکمل حاوی ہے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ میں امریکہ میں نہیں ہوں، لیکن اولیو ہاورڈ جس طرح یہاں با اثر نظر آ رہا تھا، اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا کہ یہ جو کوئی بھی جگہ ہے یہاں اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس کے ساتھ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ ایک باقاعدہ قید خانہ تھا۔ پتہ نہیں اطراف میں کوئی شہر موجود تھا یا نہیں۔ جن حالات میں میں گھر گیا تھا وہ بے حد تکلیف دہ تھے، خاص طور سے اس لیے کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ نے جو داستان سنائی تھی اس پر غور کرتا تو بڑی سنسنی سی محسوس ہونے لگتی۔ میں اپنی چال چل رہا تھا اور وہ اپنی۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس بار وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تنظیم کا مشن تو ادھورا ہی رہ گیا تھا اور میں اس کانفرنس کے لیے اس شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکا تھا جو تنظیم کے حق میں تھی۔ اس سلسلے میں پہلے بھی غور کر چکا تھا اور اب بھی میرا یہی خیال تھا کہ اگر مجھ پر بھروسہ کیا جاتا اور اس شخصیت کے بارے میں تفصیلات بتا دی جاتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ ممکن تھا کوئی اور منصوبہ میرے ذہن میں آ جاتا، یا برف کے ویرانے میں اس سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد میں اپنی راہیں دوسرے لوگوں سے مختلف کر لیتا اور خود کو صرف اپنے مشن کی تکمیل تک کے لیے محدود رکھتا۔ ہو سکتا تھا اس طرح میں مصر ہائیکر اور مورینا کو بچا لے جاتا۔ بہرحال اب یہ تمام احساسات بعد از وقت تھے۔ مجھے یہ اعتراف کر لینے میں عار نہیں کہ اولیو ہاورڈ اب مکمل طور پر مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ خیالات کی رو میں بہہ کر میں چند لمحوں کے لیے اس آواز کو فراموش کر بیٹھا تھا، اور پھر وہ دوبارہ سنائی دی۔ کیا سردی نے تم سے قوت گویائی چھین لی ہے دوست؟ نہیں، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنی طویل سوچ؟ کیا ایسے مقامات پر طویل سوچیں کارآمد ہوتی ہیں؟ تم کیا ہو؟ کون ہو؟ کچھ معلوم تو ہو؟ کوئی بھی بات معلوم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں سردی دور کرنے کا ایک نسخہ بتاؤں؟ بتاؤ۔ میں نے اب پوری طرح اس کی طرف توجہ دے کر کہا۔ تو لو، اسے سنبھالو۔ آواز ابھری اور فرش کے ایک کھلے ہوئے جوڑ میں سے کوئی چیز باہر نکلی۔ میں نے بغور دیکھا، چھوا تو معلوم ہوا کہ فولاد کی ایک تارنما آ رہی تھی، آہستہ آہستہ ابھر کر اوپر آ گئی۔
تقریباً 1 فٹ لمبی تھی، لیکن نفیس قسم کی اور لچکدار تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ آواز پھر آئی، اب تم اس آری سے فرش کا ایک چکور تختہ اس طرح کاٹو کہ ایک آدمی اس میں سے آسانی سے آ جا سکے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تختہ تھوڑا سا ترچھا رکھ کر کاٹا جائے تاکہ اسے فرش پر پھنسائے رکھنے میں دقت نہ ہو۔ ہم جب چاہیں اسے نیچے سے اوپر اٹھا دیں یا اوپر سے اٹھا کر نیچے رکھ سکیں۔ میں دلچسپی سے آری کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا اور وہ اجنبی آواز سنائی دیتی رہی، اور یہ کام بہتر ہوگا کہ آج ہی رات میں مکمل ہو جائے۔ تختہ کاٹنے کے بعد تم اسے چھپانے کا بھی معقول بندوبست کر لینا۔ کل کا دن اگر اس بیرک میں گزر جائے تو رات ہمارے لیے بے حد کارآمد ہوگی۔ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فائدہ، میری شکل تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اپنی اس مشقت سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد کل رات ہم ملاقات کریں گے۔ بات سمجھ میں آنے کی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ تب نیچے سے آواز آئی، اچھا خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ سنو، ایک بات سنو، کیا میں تمہارا نام بھی نہیں پوچھ سکتا؟ فی الحال تم مجھے قبر والا کہہ سکتے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم جو بھی گفتگو کریں گے آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے۔ سامنے آئے بغیر کسی قسم کی بات چیت حماقت ہوگی۔ ویسے تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں بھی ایک قیدی ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے فرار کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کا ایک اہم مقصد ہے جو تمہیں براہ راست ہی بتایا جا سکتا ہے۔ بس اب میں چلتا ہوں، اس سے زیادہ رکنا میرے لیے معذر ہوگا۔ جس جگہ میں ہوں وہاں کی سردی کے بارے میں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، چھوٹے چھوٹے پتھر کھسکنے کی آواز تھی، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں آری ہاتھ میں لیے اس جگہ کو بغور دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں متعدد خیالات آ رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ نے ہائیکر اور مورینا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں باقی لوگوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا۔ درندہ صفت انسان جس قسم کی فطرت کا مالک تھا اس کا تجزیہ میں کر چکا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ یہاں زیادہ لوگوں کو پالنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کا نشانہ صرف میں ہوں، چنانچہ باقی لوگوں کو اس نے جنگل کی گھاس کی طرح کاٹ کر پھینک دیا ہوگا۔ صرف مجھے اپنے قبضے میں لینے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرے گا۔ میری طرف سے اسے اطمینان تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس نادیدہ دوست کی ہدایات پر عمل کروں، ہر چند کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ بیرک کی فرش کے تختے ذرا بھی لچکدار نہیں تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی موٹائی بھی خاصی ہے۔ دیواروں کی لکڑیاں شاید کچھ ہلکی ہوں، لیکن فرش پوری مضبوطی سے بنایا گیا تھا، اور رخنوں میں آری پھنسا کر ایک چکور ٹکڑا کاٹنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ جب میں نے آری کا استعمال شروع کیا تو رفتہ رفتہ سردی کا احساس کم ہونے لگا۔ آری رکھنے میں بار بار گھمانے سے میری انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور آری جب اس دائرے سے گھوم کر سیدھی ہوئی تو آسانی سے کام کرنے لگی۔ شاندار چیز تھی، لیکن اس کی کارکردگی بہت سست تھی۔ میں نے اس تختے کی موٹائی کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا وہ تقریباً 4.5 انچ موٹا ہے۔ 4.5 انچ موٹے تختے کو تقریباً 2 فٹ لمبے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، تاہم اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا بہترین ذریعہ تھا۔ چنانچہ میں مصروف رہا۔ وقت کا اندازہ لگانا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ لکڑی کاٹنے کی آواز سے زیادہ سرسراہٹ نہ پیدا ہو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بیرک کے باہر مسلح پہرے دار کتنے فاصلے پر ہوں۔ 2 فٹ لمبا تختہ کاٹنے کے لیے مجھے تقریباً 3 گھنٹے شدید محنت کرنا پڑی تھی، لیکن ابھی مزید 6 گھنٹے کی مشقت باقی تھی۔ اگر اسی رفتار سے تختہ کٹا تو شاید میں آج رات اس میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ البتہ سردی کا احساس بالکل زائل ہو گیا تھا۔ تختے کافی چوڑے چوڑے تھے اور دوسرے رخنے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4 فٹ مزید کٹائی باقی تھی۔ میں آری کو وہیں 2 فٹ کے دائرے میں گھمانے کی کوشش کرتا رہا۔ بڑا مشکل کام تھا۔ ذرا بھی اگر ہاتھ غلط پڑ جاتا تو آری ٹوٹ سکتی تھی۔ تیز دھار ہونے کے باوجود بہت ہی نازک اور پتلی تھی۔ جب 2 فٹ کے قطر کا تختہ اپنی جگہ سے الگ ہوا تو صبح کی روشنی دیواروں کے رخنوں سے پھوٹ کر اندر آ رہی تھی۔ تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا۔ تختہ اب برائے نام فرش سے جڑا ہوا تھا۔
باہر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، کبھی کبھی بولنے کی آوازیں بھی آتی اور میں اپنا کام روک دیتا۔ میرا نادیدہ دوست دوسری رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کر کر گیا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے تختے کے خلا کو برابر کیا، آری ایک محفوظ جگہ چھپا دی اور وہیں لیٹ گیا۔ ساری رات کی سخت جاگ کوشی سے بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ نیند چونکہ ایک لمحے کو بھی نہیں لی گئی تھی، اسی لیے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ بہر صورت میں لیٹا رہا اور اس وقت چونکا جب بیرک کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اندر روشنی کی یلغار ہوئی۔ تیز روشنی نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں۔ غالباً یہ میرے لیے ناشتہ لانے والے تھے۔ کئی آدمی تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کرخت لہجے میں کہا، اٹھ جاؤ، بہت دیر ہوئی، صبح ہو چکی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں چند ٹوسٹ، ایک چائے کا مگ رکھا ہوا تھا۔ ناشتہ کر لو، اس شخص نے اسی کرخت لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ چاروں طرف چائے سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ رات کی شدید سردی سے گزرنے کے بعد چائے کا مگ ایسا نہیں تھا جسے ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور تیز گرم چائے حلق میں اتارنے لگا۔ اس چائے نے میرے بدن میں گھسی ہوئی سردی کو کافی حد تک زائل کر دیا تھا۔ ٹوسٹ میں نے نہیں چھوئے کیونکہ کوئی خاص بھوک نہیں تھی۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں بیٹھا آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی خاص بات ذہن میں نہیں تھی۔ مختلف موہوم سے خیالات منڈلا رہے تھے۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی۔ اس وقت جو کھانا میرے لیے آیا وہ قدرے بہتر تھا اور پھر بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ دن بھر غنودگی طاری رہی۔ شام ہوئی اور پھر رات آئی۔ کھانا لانے والوں کے علاوہ پورا دن کسی اور سے سامنا نہیں ہوا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اولیو ہاورڈ کیا چکر چلا رہا ہے یا میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا۔ اس شخص کے بارے میں تجسس تھا جو پچھلی رات کو عجیب و غریب انداز میں مجھ سے ہم کلام ہوا تھا، جس کی تحریک پر میں رات بھر کام کرتا رہا تھا اور کسی حد تک کامیابی ہوئی تھی۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس رات بھی اتنی محنت کرنا پڑی تو شاید مجھے اس میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اندازے کے مطابق رات کا نصف پہر گزرا ہوگا۔ سردی حسب معمول شباب پر تھی اور بیرکوں کے رخنوں سے یک پستہ ہوائیں اندر حملہ آور ہو رہی تھیں کہ پھر اسی طرح فرش کے نیچے سے کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیرک کے دروازے پر گیا۔ کان لگا دیے۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ سناٹے کا راج تھا۔ قدموں کی چاپ یا باتیں کرنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا پہرے دار آرام کر رہے تھے۔ البتہ رخنوں سے جھانکنے پر اندازہ ہوا کہ یہاں سرچ لائٹ لگائی گئی تھی جو کسی بلند ٹاور پر گھوم رہی تھی۔ اس سے مطمئن ہو کر وہاں پہنچا جہاں تختہ کٹا ہوا تھا اور جھک کر کہا، میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، غالباً تم دروازے کی طرف جا کر باہر کی آہٹیں لے رہے تھے۔ نیچے سے آواز آئی، ہاں، میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ جواب ملا۔ اس کے بعد کٹے ہوئے تختے کی نچلی طرف زور لگایا جانے لگا۔ وہ ٹکڑا تھوڑی سی دقت کے بعد اوپر نکل آیا۔ پھر اس میں سے ایک شخص کا سر برآمد ہوا اور آہستہ آہستہ سر اوپر ابھرتا گیا۔ پھر دو ہاتھ خلا کے کنارے پر جم گئے اور چند ثانیے بعد ایک دبلا پتلا شخص باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی جھاڑ جھنکار سے اس کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گول گول سرخ آنکھیں، پتلے بھنچے ہوئے ہونٹ، بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی، مونچھ، دیکھنے میں تو وہ کوئی عجیب الخلقت لگتا تھا۔ پیشانی اور ہونٹ کی بناوٹ سے پتہ چلتا تھا بڑا سنگ دل ہے۔ جسم چھریرا تھا لیکن پھرتیلا نظر آتا تھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، قبر والا۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ سے کہا، یہ تمہارا نام تو نہیں ہوا ہے نا؟ ہاں، یہ میرا نام نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ نام کے چکر میں نہ پڑو۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں پورے 24 گھنٹے سوچ کر گزار دیے میں نے۔ قدرتی بات ہے، تم نے کہا تھا ملاقات ہونے پر تم اپنے بارے میں بتاؤ گے۔ میں تمہیں صرف تمہارے بارے میں بتا سکتا ہوں مسٹر علی یار خان۔ اس نے آہستہ سے کہا، خوب، میرے بارے میں جس قدر مجھے معلوم ہے اس کے علاوہ کچھ بتاؤ گے تم؟ میں نے سوال کیا، نہیں،
ظاہر ہے اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ میں بھی تفصیل سے تمہارے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میرے سپرد یہ ذمہ داری میرے ایک ایسے دوست نے کی ہے جس کے احسانات سے میرا رواں رواں بندھا ہوا ہے۔ کمال ہے، کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ مسٹر ایڈلر، اس نے جواب دیا اور میں اچھل پڑا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، کیا ایڈلر نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم اس بیرک میں داخل ہو کر مجھے قتل کر دو؟ نہیں میرے دوست، مسٹر ایڈلر تو یوں سمجھو محبت کے سمندر ہیں۔ ہاں، میں بھی اس سمندر میں غوطہ لگا چکا ہوں، میں نے کس قدر تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لہجے اور الفاظ پر غور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ نہ صرف اتفاق تھا کہ مسٹر ایڈلر نے مجھے دیکھا اور میں نے بھی انہیں دیکھ لیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ہمیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ جانتے ہو مسٹر ایڈلر نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس بیرک میں ایک ایسا شخص قید ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں ان کا ایک پیغام، زبانی پیغام، اس شخص تک پہنچا دوں اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کی مدد کروں۔ انہوں نے مجھے تمہارا نام علی یار خان ہی بتایا تھا۔ بتاؤ، کیا انہوں نے غلط کہا تھا؟ نہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں چکرا سا گیا۔ وہ کہنے لگا، مسٹر ایڈلر نے مجھے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں کیونکہ آرگومائن کے قید خانے میں کوئی شخص، غیر متعلقہ شخص، اتنی دیر گفتگو نہیں کر سکتا۔ لہذا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس بیرک میں موجود ایک قیدی ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ تو کچھ دیر کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن اس قیدی کے لیے وہ سخت پریشان ہیں۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ اس قیدی کی آزادی چاہتے ہیں تو میں اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے نہایت مختصر الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کام کر سکوں تو وہ ہمیشہ میرے احسان مند رہیں گے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے مسٹر علی یار خان، زندگی بھر تو میں ان کا احسان مند ہوں۔ کچھ ایسے ہی معاملات تھے جن کی تفصیلات تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو مسٹر ایڈلر نے کوئی پیغام دیا ہے میرے لیے؟ میں نے اس پراسرار شخص کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پیغام نوٹ کر لو۔ مسٹر ایڈلر نے جو الفاظ تمہارے لیے میرے پاس بطور امانت رکھوائے تھے وہ کچھ یوں ہیں۔ ڈیئر مسٹر علی، دوران سفر ہماری ملاقات بہت دلچسپ رہی۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ہم آپس میں اس حیثیت میں براہ راست نہیں مل سکے جس میں ہمیں ملاقات کرنی تھی۔ تمہیں یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی جس مشن کی تکمیل کے لیے تم اس جہاز میں سفر کر رہے تھے وہ بخیر و خوبی انجام پائے گا۔ حالات نے ہم دونوں کی مدد کی ہے۔ میرے کچھ دشمن یا وہ لوگ جنہیں میں نے اس سفر کے دوران میں اور اس حادثے کے بعد اپنا دشمن بنا لیا تھا میرے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ جب اولیو ہاورڈ نے اپنے نائب ریکسن سے تمام لوگوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی تھی، کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکا کہ وہ شخص جس نے ابتدائی سے قابل نفرت کردار ادا کیا ہے کسی طور بھی علی یار خان کا دوست ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے تم میرے بارے میں کوئی اندازہ لگانے میں کامیاب ہو چکے ہو، اور اگر نہیں تو سنو، میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے اس طیارے سے سفر کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی کوشش کر کے اپنی پوزیشن مضبوط رکھی۔ سنا گیا ہے کہ جو لوگ ان معاملات سے غیر متعلق ہیں انہیں اسپین پہنچا دیا جائے گا اور وہاں انہیں مراد دی جائیں گی کہ وہ جہاں روانہ ہونا چاہیں چلے جائیں۔ چنانچہ تمہاری کاوشیں برابر ہوئیں اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی کی نگاہوں میں میری کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے مجھے ایک عام سا آدمی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اور میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے انتہائی دکھ ہے کہ تم سے میری دشمنی تمہاری راہ میں رکاوٹ بنی، لیکن میرے عزیز، ان حالات میں میں خود کو بے بس پاتا ہوں اور نہایت دکھ سے کہتا ہوں کہ میں اس موقع پر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب میں میٹنگ میں شریک ہوں گا تو سب سے پہلے تمہارے بارے میں تفصیلات بتاؤں گا اور بھرپور کوشش کروں گا کہ کسی طرح تمہیں اس قید خانے سے نجات دلائی جا سکے۔ خدا کرے تم اس وقت تک زندہ رہو۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا دوست ایڈلر۔ جھاڑ جھنکار جیسا چہرہ رکھنے والا شخص نے یہ الفاظ اسی طرح دہرائے جیسے وہ کوئی تحریر پڑھ رہا ہو۔ بہترین یادداشت کا مالک تھا، لیکن اس کے یہ الفاظ میرے لیے بارودی دھماکے کے مانند تھے۔ میرا ذہن ہر لفظ پر شدید سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ ہوش و حواس کچھ دیر کے لیے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔
یقین نہیں آتا تھا کہ جو کچھ کہا گیا ہے سچ ہے۔ ایڈلر تو ایک متنازع شخصیت کا مالک تھا۔ ابتدا ہی سے اس نے اپنے بارے میں ایسے غلط تاثرات ظاہر کیے تھے کہ میں اس کی بھلائی کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اسے اس کی فطرت کی وجہ سے طرح طرح سے ذکر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ البتہ یہ جان کر میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ مسٹر ہائیکر اور مورینا وہ لوگ نہیں تھے جن کے بارے میں اولیو ہاورڈ کو یہ یقین تھا کہ یہ وہی ہیں جنہیں میں حفاظت سے منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دونوں بیچارے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، اور اگر میرے اندازے کے مطابق انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا تو وہ بے گناہی موت کا شکار ہو گئے۔ پراسرار شخص غور سے میری شکل دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، وہ صرف اتفاقیہ طور پر ہی میرے لیے پیغام رساں بن گیا تھا، تو اس لحاظ سے اس شخص کو میری کیفیت کا کوئی اندازہ نہ ہوا ہوگا۔ بہرکیف میں نے خود کو سنبھالا اور ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، دوست، تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، حالانکہ میں تمہارے لیے بالکل بے ضرر ہوں، تاہم میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تمہارے اس پیغام پہنچانے پر میں تمہارا شکر گزار ہوں، اور اب جو سوالات میرے ذہن میں چبھ رہے ہیں، اگر تم ان کی وضاحت کر دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ علاقہ کون سا ہے؟ آرگو مائن کہلاتا ہے، اسپین کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ یہ قید خانہ اسپین کی حکومت کا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ اسپین میں ہیں۔ ہاں، تم یہاں کس سلسلے میں قید ہو؟ بے شمار سلسلے ہیں، اس بات کو جانے دو۔ تم یہ بتاؤ، میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم سگریٹ کے عادی ہو تو میں سگریٹ لایا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا، پینا مناسب بھی نہیں ہوگا۔ سگریٹ کا پیکٹ میرے پاس سے برآمد ہونے سے وہ لوگ میری طرف سے مشکوک ہو جائیں گے۔ اب تم میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اس بیرک کے نیچے کیا ہے؟ خلا، بالکل خلا۔ بیرک کا یہ فرش زمین سے تقریباً 4 فٹ اونچا ہے۔ اس کے نیچے نہایت ناہموار پتھروں اور جھاڑیوں سے پرزمین ہے۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا اس قید خانے کے اطراف میں سخت پہرا نہیں ہے؟ آرگو مائن کے قید خانے میں خطرناک ترین قیدی رکھے جاتے ہیں، وہ جو سیاسی ہوتے ہیں یا وہ جن سے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے کوئی خطرناک حرکت کر سکتے ہیں، اسی لیے یہاں پہرا شدید ہے۔ تو پھر تم یہاں کیسے پہنچے؟ میری بات نہ کرو دوست، میں سانپ ہوں، سمجھے؟ میں سانپ ہوں، زمینوں کا مسافر۔ زمین کی گہرائیاں مجھے راستہ دیتی ہیں، چنانچہ ان گہرائیوں سے گزر کر میں تم تک آیا ہوں۔ سرنگ؟ میں نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اور میرے چند ساتھیوں نے بنائی ہے۔ ہم انہی سے سرنگوں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تم سے پہلے اس بیرک میں ہمارا ایک ساتھی قید تھا، اور یہ سرنگ ہم نے یہاں تک ہی اس لیے کھودی تھی کہ اس ساتھی سے رابطہ قائم کر سکیں، لیکن وہ جلد بازی میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا اور یہ بیرک خالی ہو گئی۔ یہ صرف اتفاق ہے کہ تمہیں یہاں لا کر بند کیا گیا، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ مسٹر ایڈلر نے تمہارے سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا، لیکن یہ سرنگ تم لوگوں نے صرف آپس میں رابطہ قائم کرنے کے لیے بنائی ہے یا فرار کا ارادہ رکھتے ہو؟ زمین کا سفر اس وقت کیا جاتا ہے جب اوپر کا سفر ممکن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ نے پہلے ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے یہ سب کیا تھا، اور اس کے بعد ہماری مشترکہ کوششیں یہی رہیں کہ اس سرنگ کو دور تک لے جائیں اور یہاں سے راستہ نکالنے کا رستہ بنائیں۔ تمہارا یہ کام ابھی نامکمل ہے؟ ہاں، ابھی اس میں تقریباً 2 یا 3 ہفتے مزید لگیں گے۔ ہم لوگ ایک جامع منصوبے کے تحت یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ تم اس قید خانے کی نوعیت سے واقف نہیں ہو۔ یہاں اطراف میں ہمیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اور ایسے ذرائع نہیں حاصل ہو سکتے جو اندھا دھند قید خانے سے بھاگنے کی صورت میں ہمارے لیے کارآمد ہوں۔ زندگی بچانے کے لیے جدوجہد اگر کرنی ہے تو پھر وہ اتنی مکمل اور مضبوط ہونی چاہیے کہ اس میں جس حد تک ممکن ہو ناکامی کی گنجائش نہ رہے۔ ہم اس کے لیے طویل پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کیا تم ہمارے ساتھ فرار ہونے کے خواہش مند ہو؟ میں نہیں جانتا مجھے کب تک اس بیرک میں رکھا جائے گا اور کب تک میں زندہ رہوں گا،
تاہم اگر تم مجھے اجازت دو اور کچھ تفصیلات بتاؤ تو میں تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ ابھی نہیں، ابھی تم اس بیرک میں نئے ہو۔ اگر مسٹر ایڈلر کی ہدایت نہ ہوتی تو میں کسی بھی قیمت پر کسی نئے آدمی کو اپنے بارے میں نہ بتاتا۔ میں نے تو اپنے دوسرے ساتھیوں تک کو تمہارے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں، ورنہ وہ ناراض ہو جاتے، کیونکہ ان میں سے کسی کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، سمجھ رہا ہوں، لیکن تم مجھے بھی اپنے ساتھیوں میں شامل کر لو۔ ان لوگوں کو جس طرح مطمئن کر سکتے ہو، میں ہر طرح تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ کوشش کر کے خود کو اس بیرک میں رکھو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے انہیں یہ ضرورت محسوس ہو کہ تمہیں اس بیرک سے ہٹا دیا جائے۔ اس شگاف کی مکمل حفاظت کرو۔ اس کی موجودگی ان لوگوں کو ہوشیار کر سکتی ہے۔ مجھے سرنگ کی نوعیت بتاؤ۔ کیا اس شگاف سے گزرنے کے بعد بآسانی سرنگ میں داخل ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہم اتنے احمق نہیں ہیں۔ شگاف کے نیچے زمین ہموار ہے، مطلب یہ کہ جس طرح وہ تھی ویسی ہی ہے، بس ایک خاص ذریعے سے ایک ڈھکن کھول لیا جاتا ہے۔ لیکن میں بھی تمہیں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں نے زندگی داؤ پر لگا کر مسٹر ایڈلر کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا اور جس نے میرے دل و دماغ کو بہت متاثر کر دیا تھا، لیکن تمہاری کوئی جلد بازی ہمارا پروگرام فیل کر سکتی ہے، ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب مجھے اجازت دو، زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں نے جواب دیا۔ وہ تیزی سے خلا میں غائب ہو گیا۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے نیچے سے فرش کھٹکھٹا کر کہا، ڈھکن بند کر لو اور اس کی پوری حفاظت کرو۔ میں نے تختہ اس کی جگہ پر رکھ کر شگاف کو بند کر دیا اور جب ہر آواز معدوم ہو گئی تو لمبا لمبا فرش پر لیٹ گیا۔ ایڈلر کے بارے میں انکشاف بڑا اعصاب شکن ثابت ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسرت آمیز بھی تھا۔ میں تو اس شخص کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کیا۔ کتنی انوکھی شخصیت کا مالک تھا وہ، شروع سے آخر تک چڑچڑی طبیعت کا مالک اور بد دماغ بن کر ہمارے سامنے رہا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی اتنی اہم شخصیت ہوگا۔ بلا شبہ وہ غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا، اگر نہ ہوتا تو شبہ سے بالاتر نہ ہوتا۔ بہرحال یہ خیال بھی سکون بخش تھا کہ جب وہ میٹنگ میں شریک ہوگا تو تنظیم کو مجھ پر پڑنے والی بپتا معلوم ہو جائے گی۔ ممکن ہے وہ لوگ میری رہائی کا کوئی بندوبست کریں۔ مجھے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہی خیالوں میں نیند نے مجھے آ لیا۔ بقیہ رات پہلی رات کی بنسبت پرسکون گزری۔ میں گہری نیند سویا اور دوسرے دن کافی دن چڑھے اٹھا۔ پھر کچھ دیر اور سوتا رہا، لیکن بیرک کا دروازہ کھلنے اور بہت سی آوازوں کے شور نے مجھے جگا دیا۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی اندر آ گئی اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ سب سے پہلے اولیو ہاورڈ پر نظر پڑی۔ وہ ایک لمبے اوور کوٹ میں ملبوس، سر پر چوڑے چھجے والا فیلڈ ہیٹ لگائے مسکراتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اوہ ہو، مسٹر علی آرام فرما رہے ہیں؟ مسٹر علی، میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ کہیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور نہایت نرم اور خلیق انداز میں اس کی اس مزاج پرسی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا، بات یہ ہے مسٹر علی کہ عارضی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو ابھی کچھ عرصہ یہیں رکھا جائے۔ دراصل آپ کے لیے میں اب تک کوئی صحیح اور حتمی فیصلہ نہیں کر پایا، کیونکہ آپ کے ساتھ میرے حساب کتاب کی فہرست بہت طویل ہے۔ میں بلا شبہ یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میری اس پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو اعلیٰ کارکردگی کے مالک تھے اور جنہوں نے مجھے میرے فرائض کے انجام دہی میں کافی پریشان کیا، لیکن مسٹر علی، امریکہ سے جس طرح آپ لندن پہنچے اور جس طرح آپ نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، اس کے لیے میں سچائی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بے شمار راتیں آپ کے لیے جاگ کر کاٹی ہیں۔ ان راتوں میں میں نے ضرورت سے زیادہ سگار پھونکے ہیں، شراب کے گلاس خالی کیے ہیں، گویا میں آپ کی وجہ سے غیر معمولی پریشان رہا ہوں۔ بات صرف میرے فرائض کی
بجا آوری کی نہیں تھی، بلکہ میری آن اور میرے وقار کا مسئلہ تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، میں آپ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب آسان تر طریقہ تو یہی ہے کہ میں آپ کو امریکہ یا اسرائیل کی حکومتوں کے حوالے کر دوں اور سرخروئی کا تمغہ اپنے سینے پر سجا کر واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤں۔ لیکن میں ذرا مختلف قسم کا آدمی ہوں۔ ایسے خطرناک لوگوں سے جو مجھے چیلنج کر چکے ہوں اور مجھے ذہنی کوفت میں پہنچا چکے ہوں، پہلے اپنا حساب صاف کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسروں کی فکر کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ابھی نہ تو اپنی حکومت کے حوالے کروں گا، نہ یہودی حکومت کے۔ انہیں آپ کی ذات سے بے پناہ نقصان پہنچے ہیں اور وہ آپ کو پاتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں آپ کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری گرفت میں آنے کے بعد آپ کی صلاحیتیں کہاں تک آپ کے کام آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عرصہ آپ یہیں آرام کریں، میں اپنا ایک کام ختم کر کے واپس آؤں گا، تو اس کے بعد ہم ایک دلچسپ کھیل کھیلیں گے۔ اس کا تھوڑا سا خاکہ دیتا ہوں۔ میں آپ کو فرار ہونے کا موقع دوں گا، آپ کو اس طرح کی آسانیاں فراہم کروں گا کہ آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو یہاں سے نکل جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے راستے بھی بند کروں گا، اپنی صلاحیتوں کو آزماؤں گا۔ اگر آپ میرے متعین کردہ علاقے سے نکل گئے مسٹر علی، تو ہمارا اور آپ کا حساب ختم۔ اس کے بعد اگر دوبارہ آپ کی گرفتاری کے احکامات مجھے ملے تو میں نئے انداز سے کام کروں گا، اور اگر نہ ملے تو آپ آزاد ہوں گے۔ کیا خیال ہے، کیسا کھیل رہے گا یہ؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں مسٹر علی، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ مقابلہ صرف میرے اور آپ کے درمیان ہوگا، میں بیرونی وسائل سے کام نہیں لوں گا۔ اسی طرح دراصل میں خود اپنا امتحان لوں گا کہ اگر میں آپ کو فرار ہونے سے باز رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو سمجھوں گا کہ ابھی میری صلاحیتیں نامکمل ہیں۔ میں اپنے آپ کو مزید تربیت کے لیے پیش کروں گا، سمجھے آپ؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اولیو ہاورڈ ٹہل ٹہل کر بڑے مطمئن انداز میں یہ لمبی چوڑی تقریر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بھرپور طمانینت عیاں تھی، آنکھوں میں وہی شیطانی چمک ناچ رہی تھی جسے دیکھ کر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ دنیا کا مانا ہوا خبیث ہے۔ اس وقت میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ فرش کے کٹے ہوئے تختے کے آس پاس ٹہل رہا تھا، کئی بار اس کا پاؤں اس تختے پر پڑتے پڑتے بچا تھا، تاہم میں نے اپنے چہرے سے کسی قسم کا اضطراب ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اس سارے پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مسٹر علی؟ میں نے پہلی بار ہونٹ ہلائے اور مسکرا کر بولا، مسٹر ہاورڈ، میں نے کبھی آپ کو کمتر نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں آپ حکومت امریکہ کے ایک خاص محکمے میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے ایک ایسا شخص معمولی حیثیت کا حامل تو ہو نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اب اگر کامیابی آپ کے نصیب ہو جائے، تقدیر کے لکھے کو کیسے مٹا سکتا ہوں میں؟ جانے سے قبل آپ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہتا ہوں مسٹر علی۔ کیا آپ مخلصانہ طور پر مجھے ان کا جواب دیں گے؟ یہ تو سوالات کی نوعیت پر منحصر ہے، میں نے جواب دیا۔ امریکہ میں آپ کے مددگار کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انتہائی جانفشانی سے کام لیتے ہوئے سان فرانسسکو، ہالی ووڈ، لاس اینجلس میں آپ کو مدد بہم پہنچائی؟ آپ صرف قانون کے طالب علم تھے۔ میں نے آپ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ہیں مسٹر علی۔ یوں سمجھے کہ آپ بچپن سے لے کر جوانی تک کے واقعات آپ کے ذہن سے نکل چکے ہوں گے، لیکن میرے پاس ان کی پوری رپورٹ موجود ہے۔ میں اس رپورٹ پر متحیر بھی ہوا ہوں کیونکہ اس میں کہیں بھی مجھے آپ کے مجرمانہ تربیت کا نشان نہیں ملتا، یعنی جرائم آپ کی زندگی میں کبھی داخل نہیں ہوئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ قانون کا ایک ذہین طالب علم جو اپنا شاندار تعلیمی ریکارڈ رکھتا ہے، جرائم کی دنیا میں اس قدر کامیاب ہوا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مسٹر ہاورڈ، جسے آپ جرائم کی دنیا کہہ رہے ہیں، وہ صرف ایک مقصد کا حصول تھا جسے مجھے عمل کی جانب راغب کیا۔ جب آپ کو میرے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں
تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ میرا تعلق ایک ایسے مسلمان گھرانے سے ہے جہاں دین اور مذہب کو تمام دنیاوی چیزوں پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہوا ہوگا مسٹر ہاورڈ کہ جب بھی ہم پر کوئی بیرونی قوت مسلط ہوئی تو ہم نے زندگی کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنی ہر سانس کو ایک مقصد بنا لیا۔ انسان جب اپنے وجود کو کسی مقصد، کسی مشن کے سپرد کر دے تو اس کی ذات میں وہ تمام صلاحیتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے کٹھن سے کٹھن حالات میں عمل پذیر رکھتی ہیں۔ میں اپنے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا اور دل سے مان لیا، کیونکہ مایوسی ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن تم نے میرا وہ سوال گول کر دیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امریکہ میں تمہاری مدد کی؟ مسٹر ہاورڈ، ظاہر ہے یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ میں قانون کا ایک بے بس طالب علم تھا۔ ایبرن ہال میں جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ غلط تھا اور میں نے اسے تسلیم نہیں کیا اور حقیقت حال کھل کر بیان کر دی۔ اس کے بعد میری ملی غیرت کو للکارا گیا۔ یہودی نوجوانوں نے شرمناک طور پر میری ایک ہم وطن لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس قتل کا انتقام لینے کے لیے میں نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک جذبہ تھا۔ اس جذبے کی تکمیل کے دوران مجھے کچھ لوگوں سے مدد بھی لینی پڑی، لیکن وہ لوگ قابل ذکر نہیں ہیں۔ ہاورڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بولا، غلط کہہ رہے ہو دوست، غلط کہہ رہے ہو۔ اولیو ہاورڈ کے پنجے سے کسی کا نکل جانا آسان بات نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کون لوگ تمہارے پشت پناہ تھے، لیکن افسوس میں ان کے بارے میں ٹھوس ثبوت نہیں حاصل کر سکا۔ تم اگر ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہو تو نہ لو، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جب میں تمہیں تمہارے کھیل میں ناکام بنا کر موت کے گھاٹ اتاروں گا تو تمہارے دوست تمہارے ہمسفر ہوں گے۔ میرے اس عہد کو یاد رکھنا۔ ہاورڈ کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے جوش کو دبا نہیں سکا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں اور قدموں میں دھمک پیدا ہو گئی۔ دفعتاً میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا پاؤں تختے کے کٹے ہوئے حصے پر پڑ گیا۔ تختہ ایک طرف سے نیچے جھک گیا اور وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر فرش پر بیٹھ کر تختے کو دیکھنے لگا۔ او مائی گاڈ، فرار، اتنی جلدی، اتنی تیزی سے سب کچھ! وہ گلا پھاڑ کر چلایا اور اپنے آدمیوں کو پاس بلایا۔ چند لمحوں میں وہ چکور شگاف پھر سے پر سے تختہ ہٹا لیا گیا۔ ہاورڈ نے اس خلا میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے چوڑے چکلے بدن کی وجہ سے وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تب اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کہا، اس میں اتر جاؤ اور باہر نکلنے کی جگہ تلاش کرو۔ چند دبلے پتلے آدمی یکے بعد دیگرے شگاف میں نیچے اتر گئے۔ میرے اعصاب پتھرا گئے تھے۔ اپنے آپ کو تو میں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھتا تھا، لیکن مجھے دوسروں کی فکر تھی۔ وہ بیچارے میری وجہ سے پھنس گئے، جو نہ جانے کب سے یہاں سے فرار کی کوشش میں مصروف تھے۔ ہاورڈ شدید غصے سے کپ کپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر انگارے برسا رہی تھیں۔ پھر اس نے غرا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اس تختے کو کاٹنے کی آری تلاش کرو۔ سب لوگ اس کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ میری اور میرے مددگار دونوں کی غلطی تھی کہ ہم نے کام ختم ہونے کے بعد آری کہیں پھینک نہیں دی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی نہیں تھی کہ اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند منٹوں میں آری ہاورڈ کو پیش کر دی گئی، خاص طور سے بنائی گئی ہے۔ اس نے آری کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر میری طرف رخ کر کے بولا، یہ تمہارے پاس کیسے پہنچی مسٹر علی؟ اس سوال کا بھی میں اپنے حساب کے کھاتے میں ڈال لو کہ اکٹھے ہی حساب کتاب دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کون لوگ ہیں جو یہاں تمہارے مددگار بنے؟ ہاورڈ بولا، ایک سیارے سے آئے تھے۔ میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ ہاورڈ نے میرے تمسخر کا فوری جواب نہیں دیا اور شگاف میں جھانک کر چلایا، کیا تم لوگ فنا ہو گئے ہو؟ نیچے کیا ہے؟ زمین اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہے سر، نیچے سے جواب ملا۔ ہاورڈ کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ تم جیسا ذہین انسان اتنی کچی کوشش نہیں کر سکتا۔ بیرک کے فرش سے نکل کر بھی تم قید خانے کے احاطے تک محدود رہتے۔ بہت سے قیدی کھلے پھرتے ہیں، کوئی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ پھر تمہارا پلان کیا تھا؟
آخر آری کہاں سے آئی اور وہ بھی مقامی؟ وہ اپنے محتاطوں کی طرف مڑا۔ جاؤ پال گردش اور گریفن کو بلاؤ۔ کچھ آدمی باہر دوڑ گئے۔ زیادہ دیر نہیں لگی، قید خانے کا انچارج اپنے نائب کے ساتھ آ گیا۔ یہ آری، یہ شگاف، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ہاورڈ نے ان سے پوچھا۔ دونوں ششندر رہ گئے۔ پھر پال گروش خلا میں اتر گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اوپر آیا اور بولا، کوئی اندازہ نہیں ہوتا سر۔ اس کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔